بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قرآن مجید میں کتے کو نجس العین جانور 3 باتوں کی وجہ سے قرار دیا گیا ہے۔ کتے کی وہ کون سی 3 فطرتیں ہیں جن کی وجہ سے کتے کو نجس جانور کہا گیا ہے؟ پہلی فطرت یہ ہے کہ جب اللہ اپنی نعمتوں کو نزول کر رہا ہوتا ہے، اپنی رحمتوں کی بارش کر رہا ہوتا ہے، تو یہ کتا سو جاتا ہے، یعنی ساری رات جاگتا رہے گا، اور جب اللہ کی نعمتوں کا نزول شروع ہوتا ہے تب اس پر نیند کا غلبہ آ جاتا ہے۔ دوسری فطرت یہ ہے کہ وہ اپنے ہم جنس کو دیکھ کر ہمیشہ بھونکے گا، نفرت کا اظہار کرے گا۔ تیسری فطرت یہ ہے کہ وہ اپنی غذائی ضرورت پوری کرنے کے بعد بچی کچی غذا زمین میں گڑھا کھود کر اس میں دفن کر دے گا تاکہ کوئی یہ غذا استعمال نہ کر سکے اور یہ غذا کسی کے کام نہ آ سکے۔ دوستو، کتے کی یہ 3 فطرتیں جاننے کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ آخر وہ کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے اصحاب کہف کے کتے پر جنت واجب کر دی گئی۔ اصحاب کہف کے واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا ایک کتا بھی تھا جو ان کے ساتھ ساتھ رہتا تھا اور ان کی حفاظت بھی کیا کرتا تھا۔ یہ کتا ان سے کب سے جڑا ہوا تھا؟ کیا یہ ان کا شکار کیا ہوا کتا تھا، یا یہ اس چرواہے کا تھا جو راستے میں ان سے ملا تھا، اور جب چرواہے نے انہیں پہچان لیا تو اس نے اپنے جانور آبادی کی طرف روانہ کر دیے اور خود ان باغ باز لوگوں کے ساتھ شامل ہو گیا، کیونکہ وہ خود بھی حق کی تلاش میں تھا اور دیدار الہی کا طالب انسان تھا۔ جب وہ ان کے ساتھ شامل ہوا تو کتا ان سے جدا نہ ہوا اور ان کے ساتھ ہی رہا۔ جب دشمن غار کے قریب آیا تو اس نے کتے نے اپنی فطرت کے مطابق بھونکنا چاہا، مگر رک گیا اور سر نیچے کر کے بیٹھ گیا۔ یہ دیکھ کر دشمن نے کہا، یہاں کوئی نہیں ہے، اگر کوئی انسان ہوتا تو یہ ضرور بھونکتا۔ اس کتے نے اپنی فطرت کو چھوڑا تو یہیں پر حکم ہوا کہ اس کتے پر جنت واجب ہے۔ میرے دوستوں، یہ 3 فطرتیں کسی اور مخلوق میں بھی پائی جاتی ہیں۔ ذرا سوچیں کہ جب ہم پوری رات جاگتے ہیں اور جب طلوع آفتاب کا وقت قریب آتا ہے، یعنی جس وقت اللہ اپنی نعمتوں کا نزول کر رہا ہوتا ہے، ہم اس وقت سو جاتے ہیں۔ دوستو، دوسری فطرت کہ ہم اپنے بہن بھائیوں سے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، ان سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ تیسری فطرت، ہم اپنی غذائی ضرورت پوری کرنے کے بعد بچا کچا سامان فریج جیسی مشین میں ڈال دیتے ہیں، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو اسے پھینک دیتے ہیں۔ دوستوں، ذرا سوچئے، وہ کتا جس نے اپنی فطرت کو بدلا تو اللہ نے اس پر جنت واجب کر دی۔ ذرا سوچیں، اگر ہم اشرف المخلوقات اپنی عادتوں کو بدل لیں، اپنی فطرت کو بدل لیں، تو کیا ہمارا رب ہم سے راضی نہیں ہوگا؟ تو پھر اے ابن آدم، لوٹاؤ اپنے رب کی طرف۔ تمہارا رب بہت بڑا رحمان اور رحیم ہے، وہ تمہیں ضرور معاف کرے گا اور تم پر جنت کو واجب کر دے گا۔